السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تصحیح کے متعلق جو پہلا قاعدہ پڑھا تھا، اس میں جو دوسری مثال میں نے توافق کی مثال دی تھی، اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، تو ہم اس غلطی کو صحیح کریں گے، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے سکھلایا ہے کہ بیٹا اگر آپ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، خواہ جہاں بھی ہو، تو اگر آپ کو دوبارہ کوئی موقع ملے تو اس غلطی کو درست کریں۔ تو وہ توافق کی جو مثال تھی، میں پہلے اپنی غلطی لکھ کے بتاتا ہوں کہ میں نے غلطی کیا کی، پھر اس کو صحیح کریں گے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا بنے گا، تصحیح کیا ہوگی اور جو غلطی ہوئی وہ کیا تھی۔ تو ہم نے وہ رسا لکھے تھے، جو پہلا قاعدہ ہم نے تصحیح کا پڑھا، اس میں جو ہم نے وہ رسا لکھے تھے توافق کی مثال دینے کے لیے، وہ ہم نے لکھے تھے ایک خاوند ہے، 6 بیٹیاں ہیں اور ایک چچا ہے۔ غلطی یہ کی تھی کہ جو خاوند تھا اس کو بیٹیوں کی موجودگی میں نصف دے دیا تھا اور چچا کو محروم کر دیا تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ خاوند کو بیٹیوں کی موجودگی میں ربع ملتا ہے، 1/4۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ثلثان لیتی ہیں اور چچا عصبہ بنتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ 12 بن گیا، 12 کا ربع 3 ہے، ثلثان 8 ہے، 8 اور 3 11 اور 1 12۔ تو غلطی اس دن یہ ہوئی تھی کہ خاوند کو ہم نے نصف دے دیا اور بیٹیوں کو ثلثان اور چچا کو عصبہ بنایا۔ اصل مسئلہ ہم نے 6 بنا دیا تھا، تو ہم نے جو خاوند تھا اس کو حصہ دیا نصف، اور جو بیٹیاں تھیں ان کو ثلثان دیا اور مسئلے میں اور کر دیا، اور چچا کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ہمارا مسئلہ غلط ہو گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو صحیح کریں گے۔ تو 8 اور 6 کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے، تو 6 کا جو وفق اصغر ہے وہ 3 آتا ہے، تو جو وہ 3 ہے اس کو 12 کے ساتھ یعنی اصل مسئلہ کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور باقی سب کے ساتھ بھی ضرب دیں گے۔ تو اصل مسئلہ ہمارا ہو گیا اب تصحیح ہونے کے بعد 12 1 12 12 2 24 12 3 36 اور 3 3 9 8 1 8 8 2 16 8 3 24 اور 3 1 3، یعنی یہاں دیکھ لیں کہ اب ہر بیٹی کو 24 حصے یعنی پورے تقسیم ہو رہے ہیں، 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24، ہر بیٹی کو 4 4 حصے ملے تو پورے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس دن ہماری غلطی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے سے غلطی کوئی بھی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو صحیح بھی کر دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔